إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، مقصد نمبر 6 المعاملات، اور مقصد نمبر 6 المعاملات کی پہلی کتاب کتاب البیوع، اور کتاب البیوع کا 26واں باب الشفعہ، شفعہ کے باب شفعہ کے ان کے ذیل میں ہم نے 2 حدیثیں پڑھی تھیں، حدیث نمبر 1308 1308 اور حدیث نمبر 1309 1309 ہے۔ جو پہلی حدیث ہے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ مال جو تقسیم نہ کیا گیا ہو، 2 آدمی اس میں شریک ہیں، مال تقسیم نہیں کیا گیا، تو اس میں شفعہ کا حق ہے۔ کس کو؟ اس آدمی کو جو آپ کا شریک ہے۔ آپ اپنا حصہ بیچ ڈالتے ہیں، کسی اور کو دے دیتے ہیں، اور اپنے شریک سے، پارٹنر سے نہیں پوچھتے کہ آپ کو اس میں دلچسپی ہے یا نہیں، تو وہ آپ کو عدالت میں لے جا سکتا ہے، اور جتنی قیمت آپ نے اس آدمی کو ادا کی ہے جس نے آپ کا حصہ آپ سے خریدا ہے، اتنی قیمت پہ آپ کا پارٹنر، آپ کا شریک آپ کا حصہ آپ سے خرید سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ اس کا حق پہلے ہے، کسی اور کا بعد میں ہے۔ تو یہ اصول آپ نے بیان کیا تھا اس مال کے بارے میں، اس زمین کے بارے میں، اس باغ کے بارے میں، اس دکان کے بارے میں جو تقسیم نہ کیا گیا ہو، اور فرمایا کہ لیکن اگر تقسیم ہو چکی، حدود واضح ہو چکی، پتہ چل چکا کہ اس کا حصہ یہ والا ہے، اس کا حصہ یہ والا ہے، بارڈرز قائم کر دیے گئے، راستے واضح ہو چکے، پھر شفعے کا حق نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی حدیث بتا رہی ہے کہ شفعے کا حق صرف اس پارٹنر کو ہے جس کا آپ کے ساتھ حصہ اس انداز سے ہے کہ یہ طے نہیں ہے کہ اس مشترکہ زمین میں، مشترکہ باغ میں، مشترکہ دکان میں آپ کا حصہ کون سا ہے اور اس کا حصہ کون سا ہے۔ یہ طے ہے کہ آپ کا آدھا حصہ، اس کا آدھا حصہ، آپ کا 1/4 اس کا 3/4، آپ کا 1/3 اس کے 2/3، لیکن آپ کا حصہ کون سا، اس کا کون سا، یہ تقسیم نہیں کیا گیا۔ تو جب یہ صورتحال ہو اور آپ اپنا حصہ بیچنا چاہیں تو پہلا نمبر اس کا ہے، پہلا حق اس کا ہے جو آپ کا شریک ہے۔ پہلے آپ اس سے پوچھیں، اگر اس کو نظر انداز کر کے آپ کسی اور کو بیچ ڈالتے ہیں تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور شفعہ کا مقدمہ دائر کرے، اور عدالت اس کے حق میں یقیناً فیصلہ کرے گی۔ لیکن اس حدیث میں آپ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ شفعہ اس مال میں ہے، اس زمین میں ہے جو تقسیم نہ ہوئی ہو۔ اگر تقسیم ہو چکی ہے، حدود قائم ہو چکی ہیں، راستے واضح ہو چکے ہیں، پھر کوئی شفعہ نہیں۔ لیکن حدیث نمبر 1309 جو ہم نے سب سے آخر میں کل پڑھی تھی، جس کے راوی عمر بن شرید تھے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں سعد بن ابو وقاص کے پاس تھا تو مسور بن مخرمہ آ گئے، اور پھر ابو رافع آ گئے، تو ابو رافع نے مسور بن مخرمہ کے سامنے مطالبہ کیا، کس سے؟ سعد بن ابو وقاص سے۔ کیا مطالبہ کیا؟ کہ آپ میرے 2 گھر خرید لیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی میں تو نہیں خریدنا چاہتا۔ تو مسور نے تائید کی، کس کی؟ ابو رافع کی، اور کہا آپ کو یہ خریدنا ہوں گے، آپ خریدیں۔
تو سعد نے کہا بھئی اگر میں نے خریدے تو پھر میں 4,000 درہم سے زیادہ نہیں دوں گا، وہ بھی قسطوں کی شکل میں، نقد نہیں ملیں گے۔ تو ابو رافع کہتے ہیں کہ مجھے میرے ان 2 مکانوں کے بدلے میں 500 دینار مل رہے ہیں، سونے کے سکے مل رہے ہیں۔ آپ 4,000 درہم کہہ رہے ہیں، چاندی کہہ رہے ہیں، جبکہ مجھے 500 دینار مل رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ ہی کو دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے۔ یہاں پہ تذکرہ کس کا آ گیا؟ پڑوسی کا۔ پہلی حدیث میں تذکرہ کس کا تھا؟ شریک کا، پارٹنر کا، جو آپ کا حصہ دار ہے۔ اور وہاں بات ہو رہی تھی اس مال کی جو تقسیم نہیں ہوا، جس میں یہ پہچان نہیں ہے کہ ایک شریک کا حصہ کون سا ہے اور دوسرے کا کون سا ہے، ایک حصے دار کا حصہ کون سا ہے اور دوسرے کا کون سا ہے۔ اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ پڑوسی جو ہے وہ بھی شفع کا حقدار ہے۔ اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ پڑوسی بھی حقدار ہے۔ تو اب بظاہر دونوں حدیثوں میں کچھ تضاد سا محسوس ہوتا ہے، ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ پڑوسی جو ہے اس کا حصہ معلوم شدہ ہے، تقسیم شدہ ہے، اس کا اپنا پلاٹ ہے، آپ کا اپنا ہے، اس کی اپنی زمین ہے، آپ کی اپنی ہے، اس کا باغ اپنا ہے، آپ کا اپنا باغ ہے۔ اور پہلی حدیث میں کہا گیا تھا کہ جب حدود واضح ہوں، راستے واضح ہوں، تو پھر کوئی شفع نہیں۔ اور دوسری حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ پڑوسی جو ہے اس کو بھی شفع کا حق حاصل ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا کیا جائے گا؟ تو یاد رہے کہ ایک اور حدیث آتی ہے ابو داؤد شریف میں، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور اس کا نمبر ہے 3518، 3518۔ اس میں آپ فرماتے ہیں الجار احق بشفعۃ جارہ، پڑوسی جو ہے اپنے پڑوسی کے شفعے کا زیادہ حقدار ہے۔ لیکن اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ پڑوسی کا انتظار کیا جائے گا، چاہے وہ غیر موجود ہو، جب وہ آئے تو اس سے پہلے بات کی جائے۔ فرمایا لیکن اس حدیث میں آپ کہتے ہیں اذا کان طریقہما واحدا، پڑوسی شفعے کا تب حقدار ہے جب دونوں کا راستہ ایک ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر راستے الگ الگ ہیں، اس کا اپنا راستہ ہے، اس کا اپنا راستہ ہے، تو پھر پڑوسی کا حق نہیں ہے۔ لیکن اگر راستہ ایک ہو پھر حق ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس مسئلے پہ بڑی شاندار گفتگو کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک جگہ، کہتے ہیں سارا اختلاف ذکر کرنے کے بعد پڑوسی کا مسئلہ کہ پڑوسی کو شفعے کا حق ہے یا نہیں، کہتے ہیں کہ درمیانہ قول، اور وہ قول جو تمام دلائل کو جمع کر لیتا ہے، تمام دلائل کی روشنی میں وہ قول اختیار کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر دونوں پڑوسیوں کے درمیان کوئی ایسا حق ہے جو مشترک ہے، راستہ دونوں کا ایک ہے، یا پانی دونوں کا ایک ہے، پانی دونوں کا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ زمین پہ ایک چشمہ ہے، چشمہ ہے، اب ظاہر وہ چشمہ ایک حصے میں ہوگا، اور پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ آپ دونوں اس میں شریک تھے، اور دونوں کا یعنی کہ مال جو تھا کیا تھا؟ تقسیم نہیں ہوا تھا۔ اب آپ تقسیم کرنے لگے، لیکن تقسیم ہو گیا، بارڈر قائم ہو چکے، آپ اپنے حصے میں ہیں، وہ اپنے حصے میں ہے، ایک حصے میں پانی آیا، دوسرا جو ہے وہ پانی سے محروم ہے، لیکن دوسرا پانی آپ سے لیتا ہے، وہ پانی کس سے لیتا ہے؟ آپ سے لیتا ہے۔ اب آپ کیا کرنے لگے؟ اب آپ بیچنے لگے ہیں۔ اب اگرچہ آپ شریک نہیں رہے، ایک عرصے سے آپ شراکت کے بغیر بطور پڑوسی چل رہے تھے، اب آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، لیکن دونوں کا پانی ایک ہے یا دونوں کا راستہ ایک ہے، تو پھر یہاں پہ پڑوسی جو ہے اس کو شفعے کا حق حاصل ہے، صرف پڑوسی ہونے کی وجہ سے نہیں۔ کس وجہ سے؟ کوئی نہ کوئی حق ایسا ہے جس میں دونوں شریک ہیں، تو وہی مسئلہ شراکت کا آ گیا۔
تو امام ابن القیم کہتے ہیں کہ جب دونوں پڑوسیوں کے درمیان کوئی ایسا حق ہو جس میں دونوں شریک ہوں، کہتے ہیں مثال کے طور پہ راستہ یا پانی یا کوئی اور چیز، تو پھر شفع ثابت ہو جائے گا، شفع کا حق مل جائے گا کس کو؟ پڑوسی کو۔ اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں کے اپنے اپنے حصے ہیں، تقسیم شدہ ہیں، اور کوئی مشترکہ حق بھی نہیں ہے، نہ راستے کا، نہ پانی کا، نہ کوئی اور، تو پھر پڑوسی کو شفع کا حق نہیں ہے۔ تو یہ تھا شفع کے بارے میں۔ چونکہ کل گفتگو کچھ رہ گئی تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ آج یہ گفتگو مکمل کر دی جائے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں باب نمبر 27 کی طرف، بلکہ باب نمبر 27 کی طرف بڑھنے سے پہلے جو باب نمبر 25 تھا اس میں گفتگو ہوئی تھی کس کے بارے میں؟ سلم کے بارے میں۔ اور سلم کے بارے میں نے گزارش کیا کی تھی کہ سلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ گندم خریدنا چاہتے ہیں، کھجوریں خریدنا چاہتے ہیں، آپ ایڈوانس پیسے جمع کروا دیں گے، قیمت آپ ایڈوانس جمع کروا دیں گے، ریٹ ابھی سے طے ہو جائے گا۔ آج کل پاک و ہند میں کئی لوگ سوال کرتے ہیں کیا کہ جی میں نے کسی سے یہ طے کیا ہے معاملہ کہ تم یہ پیسے لے لو 50,000 روپیہ، میں اس کے بدلے میں تم سے گندم لوں گا 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، اس 6 مہینے کے بعد جو ریٹ ہوگا اس کے مطابق۔ یہ نہیں چلے گا، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ ہاں یہ ہوگا کہ ابھی سے ریٹ طے ہو جائے گا، اگرچہ وہ سستا ہو یا مہنگا ہو، جس پہ بھی آپ دونوں کا اتفاق ہو جائے گا، تو ابھی سے ریٹ طے ہو جائے گا، وقت بھی طے ہو جائے گا کہ پیسے میں آپ کو آج دے رہا ہوں اور آپ گندم مجھے 6 مہینے کے بعد دیں گے، یا 8 مہینے کے بعد، یا سال کے بعد۔ کتنی گندم، کتنے کلو، کون سی گندم، اور یعنی کہ گندم کی کوالٹی وغیرہ سب کچھ وہ جو ہے وہ طے ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ سلم ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ قیمت پہلے اور وہ چیز جو ہے وہ بعد میں ملے گی۔ اس میں کئی دفعہ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جس سے آپ گندم خرید رہے ہیں اس کے پاس وہ گندم ابھی موجود نہیں ہے، اور شریعت کا اصول ایک یہ ہے کہ آپ وہ چیز نہیں خرید سکتے جو اس کے پاس نہ ہو جو بیچ رہا ہے، اور اس کو بیچنے کی اجازت نہیں، آپ کو خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کی وضاحت میں نے کر دی تھی۔ اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کوئی خاص چیز خرید رہے ہوں، مثال کے طور پہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ دانش ہیں، اور یہاں پہ ایک اور صاحب ہیں، مثال کے طور پہ بدیر ہے، بدیر جو ہے اس کے پاس کوئی موبائل ہے، میں وہ خریدنا چاہتا ہوں، اور بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ موبائل میرے ساتھ آپ سودا کریں، اس کا اس سے لینا میری ذمہ داری۔ اب میرا اور آپ کا سودا ہو گیا، اب یہ عام موبائل کا نہیں ہوا، خاص موبائل کا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ معاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ مجھے فلاں کمپنی کا موبائل چاہیے، اس ماڈل کا چاہیے، اس رنگ کا چاہیے، اس میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، یہ سب کچھ طے ہو جائے اور وقت طے ہو جائے، اس موقع پہ آپ مجھے موبائل لا کر دیں گے، جہاں سے بھی لا کر دیں۔ تو یہ خاص موبائل نہ ہوا، یہ خاص موبائل نہیں ہے، یہ کیا عام اوصاف بتا دیے گئے ہیں، خوبیاں بتا دی گئی ہیں، عربی میں کہتے ہیں مواصفات بتا دیے گئے ہیں، تو وہ بتا دیے گئے ہیں اور وہ آپ نے لا کے دینا ہے۔ جیسے گندم میں تھا، گندم تو موجود ہی نہیں ہے، تو کیا خاص اس کو کیا نہیں گیا، لیکن یہ ایسی گندم ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، اوصاف جو ہیں اس قدر بتا دیے جائیں کہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ خاص چیز کے بارے میں اگر آپ بات کریں جو کسی اور کی ملکیت میں ہے اور وہ آپ مجھے بیچیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ غلط ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا جی، اور کیا تھا اس میں؟ ہاں، اب اس میں بات تھی گولڈ کی، یہ موضوع میں نے دوبارہ سے یہ چھیڑا ہے کہ گولڈ کی گفتگو رہ گئی تھی۔ گولڈ میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے، سونے میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ کیا کہ میں آپ کو ایڈوانس پیسے جمع کروا دوں اور سونا میں سال کے بعد لوں، یا مہینے کے بعد لوں، یا ہفتے کے بعد لوں، یا 1 دن کے بعد لوں، یا 1 گھنٹے کے بعد لوں، کچھ جائز نہیں ہے۔
کیونکہ یہ وہ 6 چیزیں ہیں، اور 6 میں سے آپ 2 کی طرف پہلے آ جائیں، سونا چاندی. سونے کے ساتھ جب بیع ہوگی تو مقدار بھی ایک ہونی چاہیے، اور ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں. چاندی کی چاندی سے بیع ہوگی تو کیا ہونا چاہیے؟ مقدار بھی ایک، اور ایک ہاتھ سے لیں اور ایک ہاتھ سے دیں. لیکن جب ایک طرف سے سونا ہو دوسری طرف سے چاندی ہو تو پھر مقدار تبدیل ہو سکتی ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہاتھ سے دیں گے ایک ہاتھ سے لیں گے. تو جو صورتحال سونے اور چاندی، ایک طرف سے سونا ایک طرف سے چاندی ہے، جو اس میں اصول ہے وہی اصول ہے کہ اس میں روپے اور گولڈ میں، پاؤنڈ اور گولڈ میں، ڈالر اور گولڈ میں کیا ہوگا کہ ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں. البتہ ظاہر ہے کہ پاؤنڈ کی مقدار اور ہوگی، گولڈ کی مقدار اور ہوگی. تو اس لیے گولڈ اور سونے چاندی میں سلم نہیں چلے گی، اس میں یہ بیع نہیں چلے گی کہ آپ ایڈوانس پیسے دے دیں اور یہ سونا بعد میں لے لیں، ایڈوانس پیسے دے دیں اور چاندی بعد میں لے لیں. اس میں یہ اصول نہیں چلے گا، کیونکہ اس کے بارے میں الگ حدیث موجود ہے ہمارے پاس، آپ نے صاف صاف بتایا ہے. اور اس کے بعد رہ گئی گندم. تو گندم جب آپ پیسوں کے بدلے میں خرید رہے ہوں گے، کھجوریں جب آپ پیسوں کے بدلے میں خرید رہے ہوں گے، تو پھر آپ پہلے پیسے جمع کروا دیں، پہلے گولڈ جمع کروا دیں، پہلے چاندی جمع کروا دیں، ڈالر پاؤنڈ جمع کروا دیں، گندم بعد میں لے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن گندم دے کر گندم دیں، ابھی میں آپ کو گندم دے دوں اور آپ 6 مہینے بعد مجھے گندم دیں گے، تو اس میں وہی اصول چلے گا، کیا؟ مقدار بھی برابر اور ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں. اس میں ادھار نہیں چلے گا. گندم میں ادھار تب چلے گا، کھجوروں میں ادھار تب چلے گا جب ایک طرف سے پیسے ہوں، گندم نہ ہو. کیا ہوں؟ پیسے ہوں، ڈالر ہوں، روپیہ ہو، گولڈ ہو، چاندی ہو، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ وضاحت کر دینا ضروری تھا. اچھا، اب ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا. وہ کس کی ہے؟ مثال کے طور پہ موبائلوں کی ہے. آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں اور شاپ والے سے آپ بات کرتے ہیں کس کی؟ موبائل کی. مجھے موبائل چاہیے، ایسا موبائل چاہیے. وہ آپ کے ساتھ بات کیا کر لیتا ہے؟ پکی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کو اتنے میں مل جائے گا، 50,000 روپے میں مل جائے گا. ہر چیز طے ہوگی، موبائل کس کمپنی کا، کس رنگ کا، کس حالت کا، کس ماڈل کا، سب کچھ طے ہو گیا. پیسے بھی طے ہو گئے، یا پیسے آپ نے دے بھی دیے. اب وہ ساتھ والی شاپ پہ گیا، اس کے پاس نہیں تھا موبائل، ساتھ والی شاپ پہ گیا اور وہاں سے اس نے موبائل خریدا، بیع پکی کی، اور پھر لا کر آپ کو بیچ ڈالا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ساتھ والی شاپ پہ جائے اور موبائل لے آئے، بیع نہیں پکی کی ساتھ والی شاپ سے، آپ کو لا کر دے دے، اور آپ کو بیچنے کے بعد اب جا کے اس سے بات کرے ساتھ والی دکان کے مالک سے، اچھا جی وہ تو میں نے جو موبائل لیا تھا بیچ دیا میں نے، اب بتائیں آپ نے میرے ساتھ کیا ریٹ لگانا ہے. تو یہ غلط ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ چیز بیچ ڈالی ہے جس کے آپ مالک نہیں بنے تھے، آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی، آپ کے قبضے میں نہیں آئی تھی. تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ غلط ہو جائے گا. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں باب نمبر 27 کی طرف. باب الرہن. یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ رہن کے بارے میں، کوئی چیز گروی رکھنے کے بارے میں. اور حدیث نمبر کون سی ہے؟ 1310 قاف 1310 یعنی کہ 1310 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. ان عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما من یہودی الی اجل، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خریدا، کیا خریدا؟ غلہ خریدا. کس سے؟ یہودی سے. اور وہ غلہ کیا تھا؟ وہ دوسری روایت میں آ رہا ہے کہ وہ غلہ جو تھے. تو آپ نے غلہ خریدا من یہودی، ایک یہودی سے،
الی اجل، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، یعنی کہ قیمت بعد میں دوں گا۔ تو اس حدیث سے ایک تو مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ادھار پہ گندم خریدنی، جو خریدنے، کھجوریں خریدنی جائز ہیں، یہ کیا ہے، یہ جائز ہیں۔ لیکن جب کھجور کے بدلے میں خریدیں گے اس میں ادھار جائز نہیں ہے۔ جب گندم کے بدلے میں خریدیں گے تو اس میں ادھار جائز نہیں ہے۔ لیکن روپے کے بدلے میں گندم خریدیں آپ، یا ڈالر کے بدلے میں، یا سونے کے بدلے میں، تو ادھار کیا ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلہ خریدا یہودی سے الی اجل، ایک وقت تک، یعنی کہ قیمت بعد میں دوں گا۔ اور یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا، وہ کیا کہ آپ نے کس سے خریدا ہے غلہ؟ تو پتہ چلا غیر مسلم کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، اس سے کچھ چیز خرید سکتے ہیں، اس کو بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو سود کا لین دین کرتے ہوں، آپ ان کو بھی کچھ چیز بیچ سکتے ہیں، ان سے بھی کچھ چیز خرید سکتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں خود قرآن نے بتایا کہ سود لینے والے، یہ کیا ہے، سود لینے والے۔ لیکن اگر ایسا آدمی مسلمان ہے، ایسا آدمی کیا ہے، مسلمان ہے، تو اس سے اگرچہ آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کو سمجھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ تم کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو، یہ چھوڑ دو۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ بیع کرتے ہیں تو یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ اس کے بعد وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِّنْ حَدِيدٍ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنہ اس کو گروی کے طور پہ دی، کس کو، یہودی کو، کیا دی، درعن، زرہ، من حدید، زرہ کس چیز کی، لوہے کی۔ زرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل مسلمان ممالک میں، دوسرے ممالک میں احتجاجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، تو اس میں لوگ پولیس والوں کے اوپر پتھر بھی پھینکتے ہیں۔ تو پولیس والے بچاؤ کے لیے آگے اپنے کیا رکھتے ہیں، ڈھال رکھتے ہیں، لوہے کی یہاں پہ رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے، ڈھال اس کو کہتے ہیں، زرہ کہتے ہیں اس کو۔ تو وَرَهَنَهُ، اور آپ نے اس یہودی کو کیا دی، درعًا من حدید، لوہے کی ایک ڈھال دی، زرہ دی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، جس کو انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہ یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ یہ کہاں کا واقعہ ہے، مدینہ کا واقعہ ہے۔ اچھا آگے دوسری روایت بھی پڑھ لیں اس کے ساتھ والی، پھر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں، کون، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي، جب کہ آپ کی ڈھال، آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس، بِثَلَاثِينَ صَاعٍ مِّن شَعِيرٍ، جو کہ 30 صاع کے بدلے میں۔ اچھا جی، کچھ مسائل کا تذکرہ میں نے کر دیا۔ اب ایک مسئلہ یہ کہ کسی سے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور قیمت نہیں دیتے، تو کیا وہ آپ سے کوئی چیز بطور گروی لے سکتا ہے؟ جی ہاں، لے سکتا ہے۔ یہودی نے آپ سے بطور گروی کیا لی ہے؟ زرہ لی ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوگا کہ قرآن میں آیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 283 283، کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، کہ جب آپ حالت سفر میں ہوں اور کسی کو آپ کیا دیں، قرضہ دیں، اور آپ کو کوئی ایسا آدمی نہ ملے جو قرضے کا معاملہ تحریر کر سکے، تو پھر آپ کیا کریں، آپ ایک کوئی چیز گروی دے سکتے ہیں۔ لیکن کیا کہا گیا، کب دے سکتے ہیں؟ سفر میں۔ کیا کہا گیا، کب دے سکتے ہیں آپ؟ سفر میں۔ فرمایا کہ اگر آپ سفر میں ہیں
اور آپ کو کوئی لکھنے والا نہیں ملتا، قرض آپ نے لیا دیا لکھنے والا نہیں مل رہا، تو ایسی شکل میں کوئی چیز بطور گروی دی جا سکتی ہے۔ تو ایسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام کہاں ہوگا؟ سفر میں۔ اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کام کہاں پہ کیا ہے؟ مدینہ میں۔ اب کیا آپ یہ دعویٰ کریں گے نعوذ باللہ کہ قرآن اور حدیث میں تضاد اور ٹکراؤ ہے، اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے؟ ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جو منکرین حدیث ہوتے ہیں، جن کا نبی علیہ السلام کی حدیث پہ ایمان اور یقین نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور نبی علیہ السلام کی بیان کردہ احادیث بھی اللہ کی طرف سے، وہ بھی حق یہ بھی حق، دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ تو جواب کیا ہوگا کہ کوئی چیز گروی رکھنا جائز ہے، سفر کی حالت میں بھی اور حضر کی حالت میں بھی۔ تو ایت میں سفر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس ایت سے پہلے گفتگو ہو رہی ہے کہ جب آپ قرض کا معاملہ کریں تو اس کو لکھ لیا کریں، اس کو کیا کیا کریں؟ لکھ لیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، کیا کہا کہ اگر آپ حالت سفر میں ہیں، لکھنے والا نہیں ملتا، تو پھر گروی کے ذریعے بھی یہ معاملہ طے ہو سکتا ہے۔ تو سفر کے بارے میں گفتگو کیوں کی گئی کہ سفر میں لکھنے والا نہیں ملتا عام طور پہ، تو کہا گیا کوئی بات نہیں، اگر آپ کو لکھنے والا نہیں ملتا تو آپ کوئی چیز گروی رکھوا کر قرض لے سکتے ہیں، آپ کوئی چیز گروی وصول کر کے قرض دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا آپ حضر میں نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے، اپنے شہر میں ایسا نہیں کر سکتے، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہاں پہ سفر کا تذکرہ اس لیے آیا ہے کہ عام طور پہ سفر میں یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والا نہیں ملتا۔ تو دونوں سفر میں بھی اور حضر میں بھی آپ قرض لیں اور کوئی چیز گروی رکھوائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس آخری روایت سے بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے جو یہودی سے جو لیے تھے، ادھار پہ لیے تھے، یہ واقعہ کب کا ہے؟ آپ کے آخری ایام کا، کیونکہ جب آپ فوت ہوئے ہیں تو اس حال میں فوت ہوئے ہیں کہ آپ کی ڈھال، آپ کی زرہ یہودی کے پاس تھی۔ اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ قرض ادا کر کے آپ کی ڈھال وصول کر لی تھی، آپ کی زرہ واپس لے لی تھی۔ تو اس حدیث سے واضح ہوا کہ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے نہ ہوں، مسلمانوں کو مسلمانوں کے گھروں سے نکالنے والے نہ ہوں، ان کے ساتھ آپ خیر کا معاملہ کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم جنہوں نے تمہیں تمہارے وطن سے نہیں نکالا اور تم سے قتال نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے بالکل نہیں روکتا، کوئی پابندی نہیں، آپ حسن سلوک کریں ان کے ساتھ۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے، حسن سلوک کرنا اور چیز ہے، دلی محبت قائم کر لینا اور چیز ہے، اس سے بچا جائے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1311 1311 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الظہر یرکب بنفقتہ اذا کان مرہونا۔ الظہر کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ سواری، کہ سواری پہ سواری کی جا سکتی ہے،
پہلی سواری سے مراد جانور لے رہا ہوں، اونٹنی وغیرہ، یعنی کہ سواری پہ سوار ہوا جا سکتا ہے بنفقتہ، اس پہ خرچ کرنے کے بدلے میں، اذا کان مرہونا، جب کہ وہ گروی رکھی گئی ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ قرض پہ کسی قسم کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اور قرض دینا بہت عظیم عمل ہے، بہت عظیم نیکی ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، ان کا تذکرہ آج ہی کے درس میں آئے گا انشاءاللہ کہ قرض دینا کتنی بڑی نیکی ہے۔ لیکن قرض پہ فائدہ اٹھائیں گے تو پھر نیکی کی بجائے کیا بن جائے گا؟ کبیرہ گناہ بن جائے گا، اللہ سے اعلان جنگ بن جائے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں۔ تو قرض پہ فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے 1 کروڑ روپیہ دیا، بہت بڑا قرض ہے۔ اب آپ نے گروی کے طور پہ کیا رکھ لی؟ اس کا گھر رکھ لیا، اس کی کوٹھی رکھ لی، اس کی زمین رکھ لی، اس کے زیورات رکھ لیے، اس کی گھوڑی رکھ لی، اور اس کی بھینس رکھ لی آپ نے، اس کی گائے رکھ لی آپ نے۔ تو کیا ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے تو اصول کیا ہے کہ قرض کے اوپر فائدہ اٹھائیں گے تو سود بنتا ہے، تو گروی رکھی ہوئی چیز پہ فائدہ اٹھائیں گے تو سود بنے گا، اور یہ وہ سود ہے جو پاک و ہند میں عام ہے۔ بہت سے کسان ایسا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، قرض لیتے ہیں اور جس سے قرض لیتے ہیں اس کو گروی کے طور پہ کیا دیتے ہیں؟ اپنا مکان یا اپنی زمین، زرعی زمین دے دیتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ واپس کب کرے گا مکان، زمین واپس کب کرے گا؟ جب قرض واپس مل جائے گا۔ اب قرض دیا تھا 1 کروڑ روپیہ، وہ بھی واپس لینا ہے، اور 5 سال 10 سال 15 سال 2 سال 1 سال زمین سے بھی فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ زمین سے فائدہ اٹھانا، مکان سے فائدہ اٹھانا کیا بنتا ہے؟ سود بنتا ہے، یہ سود ہے۔ تو یہاں پہ اب حدیث دیکھیے، پھر مزید گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ فرما رہے الظاہر یرکب بنفقتہ اذا کان مرہونا، کہ سواری پہ سوار ہوا جا سکتا ہے اس پہ خرچ کرنے کے بدلے میں جبکہ وہ گروی رکھی گئی ہو۔ سواری کا معاملہ مختلف ہے کس سے؟ زمین سے۔ سواری کا معاملہ مختلف ہے کس سے؟ مکان سے۔ سواری کو چارہ ڈالنا ہے، سواری کو کیا ڈالنا ہے؟ چارہ ڈالنا ہے۔ تو اگر سواری جو بطور گروی آپ کے گھر میں موجود ہے اس کو آپ چارہ ڈالتے ہیں اور دیگر اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں، آپ کا مال خرچ ہو رہا ہے، تو جتنا مال خرچ ہو رہا ہے اسی قدر آپ سواری کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ جتنا آپ کا خرچہ ہو رہا ہے اتنا فائدہ آپ اس سے اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، اور جانور کا دودھ یشربو پیا جا سکتا ہے، بنفقاتی اس پہ خرچ کرنے کے بدلے میں، اذا کان مرہونا جب کہ وہ جانور کیا ہو؟ گروی ہو۔ آپ کے پاس گائے اور بھینس بطور گروی آپ کے گھر میں باندھ دی گئی ہے، آپ اس کا دودھ اسی قدر پی سکتے ہیں جس قدر آپ کا اس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ آپ سوال کریں گے کہ پھر باقی دودھ کہاں جائے گا؟ سوال بنتا ہے نا، دودھ تو وہ دیتی ہے 15 کلو اور خرچہ آپ کا اس کے اوپر کتنا ہو رہا ہے؟ 10 کلو دودھ کے برابر ہو رہا ہے، تو باقی 5 کلو کا کیا بنے گا؟ یہ 5 کلو اگر آپ پیتے ہیں تو یہ سود ہے، تو پھر کیا کریں؟ گرا دیں؟ نہیں، گرائیں نہیں، اس کو بیچ دیں آپ۔ مثال کے طور پہ مارکیٹ میں ریٹ ہے 1 کلو دودھ کا کتنا؟ 100 روپیہ، تو آپ 500 روپے کے بدلے میں بیچیں اور بیچ کے آپ اس کے مال کو 500 روپے دے دیں یا قرضے میں سے کاٹ دیں۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ وہ 5 کلو دودھ بھی اپنے بچوں کو پلائیں تو پلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 500 روپیہ ادا کریں، 500 ہی، 450 نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ جناب میں نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے تو اس لیے 50 روپے رعایت ہو جائے میرے لیے۔ نہیں نہیں، رعایت کریں گے، وہ رعایت سود ہوگی۔ جو مارکیٹ کا ریٹ ہے اس کے مطابق آپ چلیں، اور یہی صورتحال ہے کس کی؟ مکان کی۔ یہی صورتحال ہے زرعی زمین کی۔ مکان آپ کے پاس گروی ہے،
اب اگر آپ اس میں رہائش اختیار کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ سود بن جائے گا۔ تو کیا کریں آپ؟ بجائے اس کے کہ وہ مکان ایسے ہی پڑا رہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن فائدہ وہ کس کو ملنا چاہیے؟ مکان کے مالک کو ملنا چاہیے۔ آپ خود رہائش اختیار کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، دیکھیں کہ ایسے اس مکان کا اس مارکیٹ میں اس جگہ جہاں پہ موجود ہے کیا کرایہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کا کرایہ بنتا ہے 1 مہینہ 20,000 روپے، تو 20,000 روپیہ مکان کے مالک کو آپ دیں یا قرض میں سے آپ کاٹتے جائیں۔ یعنی کہ قرض کتنا دینا تھا اس نے آپ کا، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ، 20,000 روپیہ آ گیا تو آپ لکھیں اپنے پاس اور اس کو بھی بتا دیں کہ اب آپ کا 80,000 روپیہ رہ گیا ہے۔ دوسرے مہینے لکھیں کہ آپ کا 60,000 روپیہ رہ گیا ہے۔ یا پھر اگر آپ خود اس مکان میں نہیں رہنا چاہتے، کسی اور کو آپ بطور کرایہ دار بٹھا سکتے ہیں، اور اس کا جو کرایہ آئے گا وہ اس کے مالک کے پاس جائے گا، آپ کے پاس نہیں جائے گا۔ آپ اس کو دیں، کنٹرول آپ کا ہوگا، کیونکہ مکان کا قبضہ آپ کے پاس ہے بطور گروی، کنٹرول سارے کے سارا آپ کا ہی ہوگا۔ تو اس انداز سے مکان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور اسی انداز سے آپ زرعی زمین سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ خود اس کو استعمال کرتے ہیں تو جو اس کا ٹھیکہ بنتا ہے، جو اس کا کرایہ بنتا ہے، وہ اس کے مال کو ادا کریں یا قرض میں کاٹتے جائیں، اور یا پھر آپ کسی اور کو دے دیں اور اس سے کرایہ لیں اور کرایہ اس کے مالک کو دیں، یا پھر آپ قرض میں کاٹتے چلے جائیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں اس کے بعد؟ وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ، اور اس کے ذمے جو اس پہ سوار ہوتا ہے، سواری پہ، گروی شدہ سواری پہ، اور اس کے ذمے ہے جو اس پہ سوار ہوتا ہے اور اس کا دودھ پیتا ہے، کیا ہے اس کے ذمے؟ خرچہ۔ یعنی کہ جانور جو ہے، چونکہ اس کو چارہ دینا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کوئی خرچہ ہوتا ہو، تو جو فائدہ اٹھا رہا ہے خرچ بھی وہی کرے گا، خرچ بھی وہی کرے گا۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ وہی جس کے پاس وہ جانور ہے بطور گروی، جس کے گھر میں بندھا ہوا ہے۔ کچھ علماء کرام نے کہا نہیں جی، اس سے مراد وہ مالک ہے، جو مالک ہے، جس نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے اور آپ کے گھر میں بھینس باندھی ہے، آپ کے گھر میں اونٹنی باندھی ہے، آپ کے گھر میں بکری باندھی ہے، وہ جو ہے وہی خرچ کرے گا اور وہی سواری کرے گا، وہی دودھ پیے گا۔ بھئی پھر گروی کیا ہوئی؟ اگر اس کا بھی کنٹرول ہے، میرے گھر میں بھینس اس کی اور میرے گھر میں باندھ کے گیا تھا بطور گروی، اور یہاں پہ بھی اسی کا کنٹرول ہے، تو پھر گروی کیا ہوئی؟ تو اس لیے جن علماء کرام نے موقف اختیار کیا ہے ان کا یہ موقف درست نہیں ہے۔ یہاں پہ مراد وہی آدمی ہے جس کے گھر میں یہ گائے، یہ بھینس، یہ بکری بطور گروی موجود ہے۔ یہاں پہ مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں سے کیا ہوئے تھے، اور جو یہودی تھے اور مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک آدمی سے کہا تھا، ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے سے کہا تھا، جو عراق میں رہ رہے تھے، کہا تھا دھیان سے، تم جس ملک میں رہتے ہو، جس علاقے میں رہتے ہو، وہاں پہ سود عام ہے۔ اگر تم سے کوئی قرضہ لے اور قرضہ لینے کے بعد تمہیں تحفہ کے طور پہ چارے کی بوری دے دے، چارہ وغیرہ دے دے، نہ لینا، یہ سود کرائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قرض کے اوپر کسی قسم کا فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے۔ قرض کے اوپر یہی فائدہ ہے کہ آپ کو اللہ سے بہترین اجر و ثواب ملے گا، تو آپ اللہ سے اجر و ثواب لیں، بجائے اس کے کہ آپ اس سے اجر و ثواب لیں جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے، اس سے کچھ نہ لیں۔ یہ آپ کا معاملہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ تھے گروی کے تعلق سے چند مسائل، اور اب ہم بڑھتے ہیں اس کے بعد والی کتاب کی طرف۔ یہ کیا کتاب ہے؟ الکتاب الثانی القرض والحوالہ۔ یہ ایک دوسری کتاب ہے، معاملات۔ مقصد ہمارا کون سا چل رہا ہے؟ معاملات۔
اور کتاب دوسری وہ کون سی ہے؟ القرض والحوالہ، قرض کے بارے میں، والحوالہ اور قرض کو منتقل کرنے کے بارے میں۔ قرض کو کیا کرنے کے بارے میں؟ مثال کے طور پہ میں نے آپ کا قرضہ دینا ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب فلاں آدمی نے میرا قرضہ دینا، آپ اس سے لے لیں۔ قرضہ میں نے آپ کا دینا تھا، میں نے آپ کو اپنے سے کہیں اور منتقل کر دیا، کہیں اور بھیج دیا، تو اس کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ اور اس میں پہلا باب وہ کیا ہے؟ باب حفظ الاموال وعدم اتلافہا، مال کی حفاظت کرنا اور اسے ضائع نہ کرنا، مال کی حفاظت کرنا اور اسے ضائع نہ کرنا۔ تو یہاں پہ حدیث نمبر 1312 1312 خا، یعنی کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه اللہ۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا جو لوگوں کا مال لے اس حال میں کہ وہ یہ مال ادا کرنا چاہتا ہو، مال لیتے ہوئے نیت کیا ہو کہ میں واپس کروں گا، قرضہ لیتے ہوئے نیت کیا ہو کہ قرضہ واپس کروں گا، نیت صاف ہے، نیت اچھی ہے، نیت میں کوئی فطور نہیں ہے، کوئی دھوکہ دینا نیت میں نہیں ہے۔ تو من اخذ اموال الناس، جو لوگوں کا مال لے، یرید اداءہا، اس حال میں کہ وہ اسے ادا کرنا چاہتا ہو، واپس کرنا چاہتا ہو، تو ادى اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادائیگی کر دے گا، اللہ اس کی طرف سے کیا کر دے گا؟ ادائیگی کر دے گا۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے دنیا میں ادائیگی کر دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کرے گا، اس کے لیے آسانیاں فرمائے گا کہ وہ قرضہ واپس کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ آخرت میں، یعنی کہ روز آخرت جب اسے پکڑ لیا جائے گا کہ اس نے قرضہ واپس نہیں کیا، تو چونکہ اس کی نیت صاف تھی، کوشش وہ کرتا رہا قرضہ واپس کرنے کی، نہیں کر سکا، جب لیا تھا تو اس کے ذہن میں تھا کہ میں واپس کرنے کے قابل ہوں، میرے پاس ایسے ذرائع ہیں کہ واپس کر لوں گا، اور کوشش بھی کرتا رہا لیکن واپس نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف سے اس کو راضی کر دیں گے۔ کس کو؟ جس کا قرضہ دینا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کوئی بڑا انعام دے دیں گے، اس کو جنت میں کوئی اعلیٰ مقام دے دیں گے، تو وہ پھر قرض جو ہے اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو اس جملے کا مطلب یہ دنیا کے لحاظ سے بھی ادائیگی ہو سکتی ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے آخرت میں ادائیگی کر دے گا۔ ومن اخذ یرید اتلافہا، اور جو لے، کیا لے؟ مال، جو لوگوں کا مال لے، یرید اتلافہ، اس حال میں کہ اس مال کو ضائع کرنا چاہتا ہو، اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہو، واپس نہ کرنا چاہتا ہو، تو اتلفہ اللہ، اللہ ایسے شخص کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ یہ جملہ بہت بھاری جملہ ہے۔ جو لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، قرض لے کر واپس نہیں کرتے، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لوگوں کے مال پہ قبضہ کر لینا یہ درست نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے شدید وعید ہے۔ تو جن کی نیت خراب ہو اور خراب نیت کے ساتھ لوگوں کا مال لیں، ان کے لیے یہ وعید ہے، ان کے لیے وارننگ ہے۔ قرض کا معاملہ ویسے بھی بڑا شدید ہے۔ اس بارے میں ایک تو وہ روایت ہے جسے امام ترمذی اور ابن ماجہ
اپنی اپنی کتب احادیث میں لے کر آئے ہیں. ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 2413 2413 کہ مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے، جب تک قرض ادا نہیں ہوتا اس کی روح کی یہی حالت رہتی ہے. لڑکی رہتی، کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء کرام نے اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو جائے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض کا معاملہ کتنا شدید ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں اور وہ روایات آگے آنے والی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تھے جس کے ذمے قرض ہوتا، قرض ادا کیے بغیر فوت ہو جاتا اور وراثت میں اتنا مال بھی چھوڑ کے نہ جاتا کہ جس سے قرض کی ادائیگی ہو سکے. تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن لوگوں کو پڑھنے کی اجازت دے دیتے تھے، لیکن خود نہیں پڑھتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قرض کا معاملہ کتنا شدید ہے. اس کے بعد کتاب کے مؤلف لکھتے ہیں کہ اسی موضوع پہ آپ دیکھیں حدیث نمبر 1099 1099. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو وہ حدیث کیا ہے؟ وہ مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ نے ماؤں کی نافرمانی کرنا تم پہ حرام کر دیا ہے، ماؤں کی نافرمانی نہ کیا کرو. ووعد البنات، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، زندہ دفن کر دینا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا ہے اور یہ بھی حرام ہے. ومنع وہاتی، لوگوں کے حقوق نہ دینا اور اپنے حقوق مانگنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور روکا ہے. وَكَرِهَ لَكُمْ، اور اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے کس چیز کو؟ قیل وقال، فضول گفتگو کرنا. وَكَثْرَةَ السُّؤَال، اور بہت زیادہ سوال کرنا، چاہے علم کے لحاظ سے علمی سوال بہت زیادہ کرنا، فضول سوال کرنا، یا مانگنا مراد بھی ہو سکتا ہے. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور آخر میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال ضائع کرنے کو بھی ناپسند کرتے ہیں. تو مال ضائع کرنا یہ اس کا تعلق ہے ہمارے اس باب سے. اس حدیث کے جو آخری لفظ ہے اس کا ہم سے تعلق ہے اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو بہرحال مال ضائع کرنے سے بچا جائے، اپنا مال بھی اور کسی کا مال بھی. اس کے بعد کتاب کے مؤلف لکھتے ہیں کہ آپ اب حدیث دیکھ لیں 1471 بھی، وہ بھی اسی موضوع پہ ہے. تو آئیے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. یعنی کہ 1471. تو یہ کیا ہے؟ یہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتے ہیں. ان کے 3 کام تم کرو، اللہ چاہتے ہیں کہ تم یہ کرو، اللہ کو پسند ہیں تمہاری طرف سے. اور 3 کام تم کرو تو اللہ تعالیٰ کو برے لگتے ہیں. کون کون سے کام اچھے لگتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تھام لو اور تقسیم ہونے سے بچو. مسلمانوں کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اور ناپسند کیا کرتے ہیں؟ قیل وقال، فضول گفتگو کرنا، وکثرت السؤال، بہت زیادہ سوال کرنا، واضاعۃ المال، اور مال ضائع کرنا. تو اس سے پتہ چلا اپنا مال ضائع کرنا بھی غلط اور دوسروں کا مال ضائع کرنا بھی غلط. اپنا مال ضائع کریں گے تو کیا ہے؟ اسراف. اور اسراف کرنے والوں کو قرآن نے کیا قرار دیا ہے؟ شیطان کے بھائی قرار دیا ہے. اور مال کے بارے میں حساب ہوگا. یہ مال آپ کے پاس امانت ہے، روز قیامت سوال ہوگا کہ یہ مال کیسے حاصل کیا اور کہاں پہ استعمال کیا. اور اگر کسی کا مال ہے تو پھر اور زیادہ ڈر جائیں. کسی کے مال پہ قبضہ کر لینا، کسی کے مال کو ضائع کر دینا، یہ درست نہیں ہے. ضائع کرنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. قرضہ لے کے آپ واپس نہ کریں، یہ بھی مال ضائع کرنا ہے. آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں،
کمپنی کو نقصان پہنچانا مالی لحاظ سے، ان کا مال ضائع کرنا، ان کے آفس میں بیٹھ کے ان کے کرسیاں توڑ دینا، ان کا ٹیبل توڑ دینا، جس برتن میں آپ کے لیے چائے آتی ہے وہ کپ توڑ ڈالنا، جو قلم آپ کو دیا گیا وہ قلم توڑ دینا، انہوں نے جو بھی چیزیں آپ کو سرکاری استعمال کے لیے یا کمپنی کے استعمال کے لیے دی ہیں ان کو نقصان پہنچانا، یہ بھی ان کا مال ضائع کرنا ہے۔ آپ اگر سرکاری ملازم ہیں، سرکاری جاب کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو کئی چیزیں ملتی ہیں، تو وہاں پہ بھی مال ضائع کریں گے، وہ بھی غلط ہے۔ تو اس لیے مال کو ضائع کرنے سے بچا جائے، اور شریعت اس کو بہت بری نگاہ سے دیکھتی ہے، شریعت اس کو جرم سمجھتی ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 2، یہ کیا باب ہے؟ باب رصد المال لاداء الدین، مال خاص کر دینا، کس کے لیے؟ قرض کی ادائیگی کے لیے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے مال کیا کر دینا؟ خاص کر دینا، یا مال تیار رکھنا، کس کام کے لیے؟ قرض ادا کرنے کے لیے، کہ قرض ادا کرنے کا اتنا اہتمام کرنا، یہ مراد ہے۔ حدیث نمبر 1313، 1313، 1313 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو کان لی مثل احد ذہبا، اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا کیا ہو؟ سونا ہو۔ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنی چیز سونے کی ہو، تو ما یسرنی، تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ اللہ یمر علیہ ثلاث، کہ مجھ پہ 3 راتیں گزریں اس حال میں کہ وعندی منہ شیء، میرے پاس اس گولڈ میں سے کچھ بھی ہو، الا شیء، سوائے اس چیز کے، ارصدہ لدین، جس کو میں خاص کر دوں گا، کس کے لیے؟ قرض کی ادائیگی کے لیے۔ بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر یہ پسند کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے۔ ہم آپ کے بالکل برعکس ہیں، ہمارے پاس جیسے جیسے مال آتا ہے ہم ویسے ویسے کنجوس بنتے چلے جاتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، 3 دن گزرنے سے پہلے 3 راتیں گزرنے سے پہلے سارے کا سارا گولڈ لوگوں میں تقسیم کر دوں گا، اور میرے پاس صرف اتنا مال رہے گا جتنا مال قرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہوگا۔ تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں مسلسل مال خرچ کرتے رہنا چاہیے اپنی اپنی طاقت کے مطابق۔ اس کے بعد اس حدیث سے پتہ چلا قرض کی ادائیگی کی اہمیت کا، کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے کا سارا اوت پاٹ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، ساتھ کہہ رہے ہیں لیکن اتنے پیسے اپنے پاس رکھوں گا جتنے کس لیے ہوں گے؟ قرض کی ادائیگی کے لیے ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ قرض کی ادائیگی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے قرض ادا ہوگا، اس کے بعد صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ پہلے کیا کریں؟ آپ قرض ادا کریں۔ ہاں اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ قرض بھی ادا کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ کریں۔ جیسے اللہ کے رسول نے اپنی مثال دی ہے کہ قرض رکھ لوں گا، قرض گھر میں ابھی پڑا دیا نہیں ابھی، لیکن باقی مال کیا کر دوں گا؟ صدقہ خیرات کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، اور قرض بھی ادا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سارے کام کریں۔ لیکن اگر قرض رہتا ہے عمرے کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ عمرے پہ چلا گیا تو قرض ادا نہیں کر سکوں گا، حج پہ چلا گیا قرض ادا نہیں کر سکوں گا، پھر پہلا نمبر کس کا ہے؟ پھر قرض کا پہلا نمبر ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے میں ابھی عمرے پہ جا رہا ہوں، ابھی حج پہ جا رہا ہوں،
اور مجھے جب واپس آؤں گا اتنی دیر تک 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد فلاں جگہ سے پیسے ملنے والے ہیں تو اس سے قرض ادا کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ اگر آپ قرض ادا کرنے کے ساتھ رکھتے ہیں تو آپ قرض لے کے عمرہ کر سکتے ہیں، قرض لے کے آپ حج کر سکتے ہیں۔ کب؟ جب آپ کو پتا ہے کہ میں قرض ادا کر لوں گا، آپ کو اپنی آمدن کا پتہ ہے، اپنے ذرائع کا پتہ ہے، آپ کو یقین ہے یا غالب گمان ہے کہ میں ادا کر لوں گا، پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو بہرحال پہلا نمبر کس کا ہے؟ پھر قرض کا نمبر پہلے ہے، صدقہ خیرات اور یہ چیزیں بعد میں ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف میں ایک جگہ کہتے ہیں فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَن يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ، کہ پہلے نمبر کس کا ہے؟ قرض کا۔ پہلا نمبر صدقہ خیرات کا نہیں ہے، پہلا نمبر ہبہ کرنے کا اور گفٹ دینے کا نہیں ہے۔ پہلے آپ لوگوں کا قرض ادا کریں، یہ نہیں کہ لوگوں کا مال دبایا ہوا ہے، قرض دے نہیں رہے اور جناب والا آپ کیا کر رہے ہیں؟ خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تحفے تحائف دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اس کے بعد باب نمبر 3، یہ باب کیا؟ باب فضل انذار المعسر، تنگ دست کو مہلت دینے کی فضیلت۔ جس کو آپ نے قرضہ دیا اگر وہ تنگ دست ہے تو آپ اس کو مزید وقت دے دیں قرض کی ادائیگی کے لیے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس نے پیسے آپ کے دینے تھے 6 مہینے کے بعد، اتفاق آپ کا یہ ہوا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ تنگ دست ہے، پریشان ہے، تو آپ 1 مہینہ اور بڑھا دیتے ہیں، 2 مہینے اور بڑھا دیتے ہیں، 6 مہینے اور بڑھا دیتے ہیں، اس کو مزید وقت دے دیتے ہیں، تو اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے اس کی۔ حدیث نمبر 1314 1314 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن ابی مسعود، روایت ہے کن سے؟ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حوسب رجل ممن کان قبلکم، ایک آدمی کا حساب لیا گیا ان میں سے جو تم سے پہلے تھے۔ جی، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان میں سے ایک آدمی کا کیا کیا گیا؟ حساب کیا گیا۔ فلم یوجد لہ من الخیر شیء، تو کچھ بھی نہ ملی خیر میں سے، اس کی کوئی بھی چیز نہ ملی۔ فلم یوجد لہ، اس کی کوئی چیز نہ ملی، من الخیر، خیر میں سے، گناہ ہی گناہ ہیں، نیکی کوئی نہ ملی اس کے نامہ اعمال میں۔ الا انہ کان یخالط الناس، لیکن وہ لوگوں سے معاملہ کیا کرتا تھا۔ کیا معاملہ؟ قرض لینا، قرض دینا، کیا کرتا تھا؟ قرض دیا کرتا تھا لوگوں کو۔ وکان موسرا، اور وہ کیا تھا؟ مالدار تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور کیا تھا؟ مالدار تھا۔ فکان یأمر غلمانہ، تو اپنے خادموں کو حکم دیا کرتا تھا ان یتجاوزوا عن المعسر، کہ وہ تنگ دست سے کیا کریں؟ درگزر کریں۔ قال، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قال اللہ تعالی نے فرمایا، کس سے؟ اپنے فرشتوں سے، نحن احق بذلک منہ، ہم اس کے مقابلے میں درگزر کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تجاوزوا عنہ، اس سے درگزر کرو۔ تو یہ آدمی کیا ہے؟ دنیا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور اس نے اپنے نوکروں سے کہہ رکھا تھا، اپنے ملازمین سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کو قرض دیا گیا ہو اور وہ تنگ دست ہو تو اس کو کیا کیا کرو؟ اس سے درگزر کیا کرو، اس سے کیا کیا کرو؟ درگزر کیا کرو۔ تو جب یہ آدمی اللہ کے پاس پہنچا
اب اس کے نام اعمال میں نیکیاں نہیں تھیں، تو کیا کافر تھا؟ پھر تھا مسلمان۔ دلیل کیا ہے؟ حالانکہ حدیث میں تو آیا کہ اس کے پاس کوئی خیر نہیں تھی، تو توحید سے بڑی خیر کیا ہوگی پھر؟ جبکہ یہاں پہ آیا کوئی خیر نہیں تھی۔ تو اس حدیث کو آپ سمجھیں گے قرآن کی آیات کی روشنی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث کی روشنی میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کفر و شرک کرنے والے کے لیے، جو کفر و شرک میں فوت ہو جائے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کفر و شرک پہ نہیں تھا، ایمان پہ تھا، مومن تھا، لیکن گناہ کرنے والا، لیکن نفلی عبادات کم تھیں۔ ایسے ہی آپ جانتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ام المومنین عائشہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، فلاں آدمی ابن جدعان وہ بہت سی رحمی کیا کرتا تھا، فقیر و مسکینوں کا بڑا خیال رکھا کرتا تھا، کھانے کھلایا کرتا تھا، فہل ذاک نافعہ، کیا یہ چیزیں اس کو فائدہ دیں گی؟ فرمایا نہیں۔ اس نے ایک دن بھی اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب میرے گناہ مجھے بخش دینا۔ تو کیا پتا چلا؟ کفر و شرک کی حالت میں کسی چیز کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ کفر و شرک کی حالت میں کفر و شرک کرنے والا کفر و شرک پہ فوت ہو جائے، چاہے اس نے 50 حج کیے ہوں، چاہے 60 کیے ہوں، چاہے وہ بیت اللہ کے متولی ہوں، تو وہ کیا ہے؟ جہنم میں جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اہل مکہ سے لڑائیاں لڑیں، جہاد کیا، جبکہ وہ بیت اللہ کے متولی تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو لڑائیاں کیوں لڑیں؟ کیونکہ مسلمان نہیں تھے۔ تو یہ چیزیں ایمان کے بغیر فائدہ نہیں دیتی۔ ایمان ہو تو یہ چیزیں پہاڑ بن جاتی ہیں، ایمان نہ ہو تو یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی۔ تو کیا فرمایا کہ تو ان لوگوں میں سے تم سے پہلے تھے، ایک آدمی کا حساب کتاب کیا گیا، فلم یوجد لہ من الخیر شیء، تو اس کے پاس خیر میں سے کوئی بھی چیز نہ پائی گئی، اس کے پاس خیر میں سے کچھ بھی موجود نہیں تھا، یعنی کہ اس کے نامہ اعمال میں، الا انہ کان یخالط الناس، مگر بے شک وہ لوگوں سے اختلاط کیا کرتا تھا، ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتا تھا، ان کو قرض دیا کرتا تھا، وکان موسرا، اور وہ کیا تھا؟ امیر تھا، مالدار تھا، فکان یأمر غلمانہ، تو اپنے خادموں کو، اپنے نوکروں کو حکم دیا کرتا تھا کہ ان یتجاوزوا عن المعسر، کہ وہ تنگ دست سے کیا کریں؟ درگزر کریں۔ تو اس درگزر کرنے میں دو چیزیں آ جائیں گی، کیا؟ وقت بڑھانا، ایک ہے وقت بڑھانا، اور ایک ہے مکمل طور پہ معاف کر دینا، یا آدھا معاف کر دینا، کچھ کم کر دینا، کسی نہ کسی طریقے سے نظر انداز کر دینا۔ تو قال، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قال اللہ، تو اللہ تعالی نے کہا کس سے؟ فرشتوں سے، نحن احق بذلک منہ، ہم اس کے مقابلے میں درگزر کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تجاوزوا عنہ، اس آدمی سے کیا کرو؟ درگزر کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو قرض دیں اور سود نہ لیں تو ہمیں کیا ملا؟ ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ جی یہ فائدہ ہوا آپ کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو ہر دن کے بدلے میں آپ کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے؟ اور جب وقت آ جائے، کون سا وقت؟ قرض کی واپسی کا، اور آپ اس کو مزید مہلت دے دیں تو آپ کا روزانہ کی بنیاد پر اجر و ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہے سود، یہ ہے اضافہ جو آپ نے کس سے لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔
لوگوں سے کچھ نہ لیں، نہ ہی احسان جتائیں. جس کو آپ نے قرض دیا اس پہ احسان جتائیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنی نیکیاں خراب کریں گے. تو اب یہ پڑھیں حدیث نمبر کون سی؟ 1315 1315 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے ہیں؟ امام مسلم. عن عبداللہ بن ابی قتادہ، روایت ہے جناب عبداللہ بن ابو قتادہ سے، ان ابا قتادہ طلب غریما لہ فتوارى عنہ، کہ بے شک ابو قتادہ نے اپنے ایک قرض دار کو تلاش کیا، اس فتوار عنہ تو وہ ان سے چھپ گیا. قرض دار کو تلاش کیا لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ چھپ گیا. ثم وجدہ، پھر ابو قتادہ نے اس کو پا لیا، مل گیا جی دوبارہ. فقال، تو وہ کہنے لگا انی معسر، میں کیا ہوں؟ بے شک میں تنگ دست ہوں. فقال، تو کہنے لگے کون؟ ابو قتادہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہو کہ تم تنگ دست ہو؟ قال اللہ، وہ کہنے لگا اللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں کیا ہوں؟ میں تنگ دست ہوں. قال، تو وہ کہنے لگے کون؟ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے سنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، اس کو چاہیے کہ وہ تنگ دست کو کیا دے؟ سہولت دے، اس کو مہلت دے، اس کو وقت دے. او یضع عنہ، یا اس کو قرضہ معاف کر دے، یا کیا کرے؟ اس کو قرضہ معاف کر دے، یعنی کہ مہلت دے دے. اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ قرضہ سرے سے معاف کر دے اگر کوئی کیا ہو؟ تنگ دست ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سود کی حرمت کا اعلان کرنے کے بعد اور یہ بیان کرنے کے بعد کہ سود لینا اعلان جنگ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جس نے آپ کا قرضہ دینا اگر وہ تنگ دست ہے تو آپ اس کو مہلت دے دیں حتیٰ کہ اس کے حالات اچھے ہو جائیں، وہ خوشحال ہو جائے اور آپ کو قرض واپس کر دے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ کر دو کیا؟ قرض، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اس کے لیے تو بہتر ہے ہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے بہتر ہے. قرض دے کر قرض معاف کر دینا آپ کے لیے بہتر ہے. اگر کوئی تنگ دست ہو تو یہ اس کی باتیں ہو رہی جو تنگ دست ہے، جو ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، بدماش اور ظالم، اس کی باتیں نہیں ہو رہی. تو دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے قرض معاف کر دینے کی اور قرض یعنی کہ ادائیگی میں مہلت دینے کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پہ عمل کیا ہے اور یہ حدیث بیان بھی کی ہے. اس کے بعد باب نمبر 4، باب حسن القضاء، اچھی ادائیگی، عمدہ طریقے سے ادائیگی، عمدہ طریقے سے یعنی کہ قرض ادا کرنا، اس کے بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر 1316 1316 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقاضى، کہ بے شک ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، یتقاضاہ، اس حال میں کہ وہ آپ سے تقاضا کر رہا تھا، مطالبہ کر رہا تھا کس کا؟ اپنے قرض کا.
یعنی کہ آپ نے اس سے کوئی چیز لی تھی بطور قرض، صحیح، اور بات کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے اونٹ لیا تھا بطور قرض کہ تم یہ اونٹ دے دو، ہم بعد میں تمہیں اس کے بدلے میں اونٹ دے دیں گے۔ تو ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، یتقاضاہ، اس حال میں کہ وہ آپ سے تقاضا کر رہا تھا، تقاضا کر رہا تھا، فاغلظ، تو اس نے سخت کلامی کی، قرض کا تقاضا کرتے ہوئے، اونٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے اس نے سخت گفتگو جو کی تھی سخت انداز سے کی۔ جی، فہم به اصحابہ، تو آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے صحابہ نے اس کا قصد کیا۔ کیا مطلب؟ اس کو پکڑنے لگے، اس کو مارنے لگے، اس کو ڈانٹنے لگے، یہ کام کرنے ہی لگے تھے کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ روک دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کس قدر نبی علیہ السلام کی تعظیم کرنے والے تھے۔ بالکل، جو آپ کی تعظیم کرنے والے ہوں، کیا وہ خود آپ کی توہین کریں گے؟ جو دوسروں کو روکتے ہوں آپ کی توہین سے، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی سخت جملہ بول دے تو اس کو مارنے کے لیے تیار ہوں، اس کو ڈانٹنے کے لیے تیار ہوں، اس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں، خاموش تماشائی نہ بنیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خود وہ آپ کی توہین کریں؟ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی تعظیم کرنے والے، آپ پہ جان نشاور کرنے والے تھے۔ تو فہم به اصحابہ، تو آپ کے اصحاب نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کے ساتھیوں نے اس کا قصد کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعوہ، اس کو چھوڑ دو، یعنی کہ اس کو کچھ نہ کہو، صحیح، ڈانٹنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے۔ فإن لصاحب الحق مقالا، کیونکہ صاحب حق کو بات کرنے کا حق ہوتا ہے، صاحب حق کو بات کرنے کا حق ہوتا ہے۔ بھئی یہ صاحب حق ہے، اس کا حق میں نے دینا ہے، اس کا قرض میں نے دینا ہے، یہ صاحب حق ہے، یہ قرض خواہ ہے، قرض کہہ رہا ہے کہ قرض میرا مجھے واپس کرو۔ تو فرمایا جو قرض خواہ ہو، جو صاحب حق ہو، جس نے اپنا حق لینا ہو، اس کو تھوڑی بہت بات کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اس نے اگر کی ہے تو کرنے دو، کوئی بات نہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا اخلاق ہے، یہ کہا آپ علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا اعطوہ سنا مثل سنہ، اس کو دو اس کے اونٹ جیسا اونٹ، اس کے اونٹ کی عمر کا اونٹ، یہ کہ جس عمر کا اونٹ میں نے اس سے لیا تھا اسی عمر کا اونٹ اس کو دو۔ اگر میں نے اونٹ لیا تھا اس سے 2 سال کا تو اس کو 2 سال کا اونٹ دو۔ اگر میں نے اس سے وہ اونٹ لیا تھا جس کی عمر 3 سال تھی تو اس کو وہ اونٹ دو جس کی عمر کیا ہو؟ 3 سال ہو۔ تو فرمایا اعطوہ سنا مثل سنہ، اس کو دو سنن، ایک ایسی عمر کا اونٹ، مثل سنہ، جو اس کے اونٹ کی عمر جیسا کی طرح ہو۔ صحیح، قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، لا نجد الا امثل من سنہ، ہم نہیں پاتے مگر ایسا اونٹ جو اس کے اونٹ سے بہتر ہے۔ ہم خرید رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں تاکہ خرید کے اونٹ اس کے حوالے کریں، لیکن جو اونٹ ہمیں مل رہے ہیں وہ اس اونٹ سے بہتر ہوتے ہیں جو اونٹ آپ نے اس سے لیا تھا۔ صحیح، امثل کا مطلب کیا؟ افضل، کہ ہم نہیں پاتے مگر ایسا اونٹ جو اس کی اونٹ سے کیا ہے؟ افضل ہے، بہتر ہے۔ فقال، تو آپ نے کہا اعطوہ، اس کو دے دو، خریدو اور اس کو دے دو۔ فإن من خیرکم احسنکم قضاء، کیونکہ تم میں سے ادائیگی کے لحاظ سے جو سب سے اچھا ہے وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ ان کا اسم کیا؟ احسنکم، کیونکہ جو ادائیگی کے لحاظ سے تم میں سے سب سے اچھا ہے جو انسان، وہ من خیرکم، وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے، تمہارے عمدہ ترین لوگوں میں سے ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ آپ قرض لیں
تو اس کی ادائیگی عمدہ طریقے سے ہونی چاہیے. جس نے آپ کو قرض دیا ہے وہ آپ کا محسن ہے, اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے, تو آپ واپسی پہ اس کے ساتھ کیا کریں؟ نیکی کریں. تو کیا یہ سود نہیں بنے گا؟ یعنی کہ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے اس سے جو اونٹ لیا تھا, مثال کے طور پہ وہ ہو 40 درہم کا اور واپس کیا 50 درہم کا, تو کیا یہ 10 درہم سود نہ بنے؟ کیوں؟ کیسے نہ بنے؟ احسان یہ سود نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے اونٹ قرض کے طور پہ لیا تھا تب ایسی کوئی شرط طے نہیں ہوئی تھی, تب یہی تھا کہ جیسا اونٹ لیا ویسے ہی واپس کرنا ہے. لیکن جب واپس کرنے کی باری آئی ہے تب اپنی مرضی سے اس سے بہتر اونٹ دیا ہے جو لیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اگر کسی سے 1 لاکھ روپیہ قرضہ لیا ہے, جب آپ آخری قسط دینے جائیں گے تب اگر آپ اپنے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ لے جاتے ہیں یا کپڑوں کا ایک سوٹ لے جاتے ہیں, اس کو دیتے ہیں, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ قرض دے رہے ہوں تبھی ایسے اشارے کرنا, یا جب اس نے آپ کا قرض جن دنوں لیا ہوا اور واپس نہیں کیا ان دنوں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. فائدہ اٹھانے کی ایک شکل یہ بھی ہے, میں یہاں یہ وارننگ دینا چاہوں گا, کئی لوگ غور نہیں کرتے اس پہ, یہ بھی قرض کی سود کی شکل ہے. کیا کہ جس کو میں نے قرضہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ الیکٹریشین ہے, بجلی کا کام جانتا ہے, کاروباری ہے, تو میں اس سے اپنے گھر کا کام لیتا ہوں. پہلے نہیں لیا کرتا تھا, جب سے قرضہ دیا تب سے لے رہا ہوں, اور اس کو اس کی مزدوری نہیں دیتا. کیوں؟ میرے ذہن میں کیا کہ میں نے قرضہ دیا ہوا اس کو, یا مزدوری دیتا ہوں تو اتنی نہیں دیتا جتنی بنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے ذہن میں کہ میں نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے. تو یہ بھی قرض پہ فائدہ اٹھانا ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال ادائیگی میں آپ کو عمدہ ہونا چاہیے, اور اس حدیث سے آپ کے اخلاق کا پتہ چلا, اس کے بارے میں گفتگو پہلے ہو چکی ہے. اب کیا؟ باب نمبر 5, باب استحباب الوضع من الدین, قرض میں سے کچھ معاف کر دینا یہ مستحب ہے. قرض میں سے کچھ معاف کر دینا, وہبتی ہی, اور قرض کو کیا کر دینا؟ ہبہ کر دینا. کچھ کو یا سارے کو کیا کر دینا؟ ہبہ کر دینا. آپ کہیں جاؤ بھائی تمہیں معاف کیا, جاؤ میں نہیں لوں گا, تو یہ مستحب ہے. قرض کم کر دینا یہ بھی مستحب ہے, اور سارا معاف کر دینا, ہبہ کر دینا یہ بھی ٹھیک ہے. حدیث نمبر 1317 1317 قاف. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی ہیں. عن کعب بن مالک, روایت ہے جناب کعب بن مالک سے, یہ ان 3 صحابہ کے نام میں سے ایک ہیں. کن میں سے؟ جو تبوک کی لڑائی سے پیچھے رہ گئے تھے اور جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا, اور پھر ان تینوں کا بائیکاٹ کیا گیا 50 دن تک, اور حالت یہ ہو گئی کہ مدینہ کی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی, کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, مشکل ترین ایام تھے ان کی زندگی کے. پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. تو یہ ہے وہ کعب بن مالک. وہ کہتے ہیں کہ انہو تقاضى ابن ابی حضرت دینا کان لہ علیہ فی المسجد, کہ انہوں نے تقاضا کیا, مطالبہ کیا. کنہوں نے؟ کعب نے. کس سے؟ ابن ابی حضرت سے, جن کا نام ہے پورا عبداللہ بن ابی حضرت الاسلمی, عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی. ان سے مطالبہ کیا کس کا؟ دینن لہو, دینن قرض کا, کان لہو جو ان کا تھا. کن کا؟ کعب کا. علیہ اس کے ذمے, کس کے؟ عبداللہ بن ابی حضرت کے. کہاں پہ مطالبہ کیا؟ مسجد میں. یعنی کہ کعب بن مالک بھی مسجد میں ہے, اور عبداللہ بن ابی حضرت یہ بھی مسجد میں ہے, اور کعب عبداللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں اپنے قرض کا جو دینا تھا. کس نے؟ عبداللہ نے. فارتفعت اصواتہما, تو ان کی آوازیں کیا ہو گئیں؟ بلند ہو گئیں. حتی سمعہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ انہیں سن لیا. کس نے؟ نبی علیہ السلام نے. وہو فی بیتی, جب کہ آپ اپنے گھر میں تھے.
آوازیں اتنی بلند ہو گئیں کہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئیں جبکہ آپ اپنے گھر میں تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کعب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم آہستہ آواز سے گفتگو کرتے تو پھر اللہ کے رسول تک آواز نہیں پہنچنی تھی۔ ایسے ہی ہے نا؟ جی تو آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری آوازیں سن رہے ہیں، جبکہ آپ اپنے جب زندگی میں تھے تو ایسا نہیں تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آوازیں اتنی بلند ہو گئیں کہ انہیں کس نے سن لیا؟ نبی علیہ السلام نے۔ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، جبکہ آپ اپنے گھر میں تھے۔ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا، تو آپ ان دونوں کی طرف نکل کر آئے، کعب اور عبداللہ کی طرف نکل کر آ گئے۔ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، اچھا نکل کر کہاں پہنچ گئے؟ فرمایا یہاں تک کہ آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، یعنی کہ اندر کے کمرے سے نکل کر آپ دروازے تک آ گئے اور پردہ ہٹایا، اور وہ دروازہ وہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا، تو پردہ ہٹایا۔ سجف کا معنی کیا؟ پردہ۔ فنادا، تو آپ نے آواز دی، یا کعب، اے کعب۔ قال لبیک یا رسول اللہ، انہوں نے کہا میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ تو کب لبیک کہا ہے؟ جب آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو آپ کے فوت ہو جانے کے بعد لبیک یا رسول اللہ کہنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی علیہ السلام میری آواز سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، تو یہ غلط ہے، بالکل غلط عقیدہ ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھے بغیر اگر کبھی آپ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، مثال کے طور پہ غیر مسلم توہین کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، تو آپ ان کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں آپ کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے، اور آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے؟ کافروں کو سنانا ہے کہ ہم اپنے نبی کے دفاع کے لیے تیار ہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ سعودی عرب میں کئی لوگ کہہ دیتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لیکن ان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، گاڑی کے پیچھے لکھ دیتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن پاک و ہند میں عام طور پہ یہ نعرہ لگانے والے جو ہوتے ہیں ان کا عقیدہ غلط ہوتا ہے، تو جس عقیدے سے یہ کہتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ قال، تو آپ نے کہا ضع من دینک ھذا، اپنا یہ جو قرض ہے اپنا، اس میں کچھ کمی کر دو، اپنے قرض میں کیا کر دو؟ کچھ کمی کر دو، کچھ معاف کر دو۔ مین کیا ہو جائے گا؟ تبعیدیہ، کچھ اپنا قرض جو ہے کچھ معاف کر دو۔ وَأَوْمَ إِلَيْهِ، اور آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا، کن کی طرف؟ کعب کی طرف۔ اشارہ کیا تھا؟ ای الشطرہ، آدھے کا اشارہ کیا، مثال کے طور پہ آپ نے ایسا کیا ہوگا، تو آپ نے جو اشارہ کیا اس اشارے کا مطلب تھا کہ آدھا قرض معاف کر دو۔ قال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جناب کعب نے کہا لقد فعلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یقیناً میں نے یہ کام کر دیا، یہ نہیں کہا کہ کر دوں گا، کیا کر دیا؟ یہ ہے ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، ادھر حکم آیا اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایسا کر دیا۔ قال، تو آپ نے کہا، کس سے؟ دوسرے آدمی سے، وہ کون؟ عبداللہ بن ابی حضرت، ان سے کہا قم، کھڑے ہو جاؤ، فقدی، تو اس کو ادا کرو، کیا؟ جو باقی ہے اب وہ ادا کرو، اب ٹال مٹول سے کام نہ لو، یعنی کہ آدھا میں نے تمہارا معاف کروا دیا ہے، باقی آدھا فوری طور پہ ادا کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرض میں کمی کر دینا، قرض ہبہ کر دینا، قرض معاف کر دینا، یہ بہت عظیم عمل ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کعب بن مالک سے کہا ہے کہ یہ کام کر دو، اور اس بارے میں دیگر روایات بھی آتی ہیں، شاید ان میں سے کچھ آگے بھی آئیں، اور شاید ان کا تذکرہ کرنے کا آئندہ درس میں مجھے بھی موقع مل جائے۔ آج یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ بعد والی حدیث کچھ لمبی ہے۔ اللہ رب العزت یہ مسائل ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، لوگوں کو یہ مسائل بتانے کی توفیق دے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کے پاس ایسی حالت میں پہنچیں کہ ہم نے کسی کا 1 روپیہ بھی نہ دینا ہو، بلکہ ہم اس حال میں پہنچیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رکھا ہو،
اللہ کی راہ میں مال لگا رکھا ہو، اور یہ مال قبر میں بھی ہمارے کام آئے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی مالی پریشانیاں دور فرمائے، دیگر پریشانیاں دور فرمائے، اور فوت شدہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے، ان کی قبریں اللہ تعالیٰ منور فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ اور خیر و سلامتی کے ساتھ یہ دورہ مکمل کرنے کی توفیق دے۔ جتنے بھائی اس دورے میں شریک ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں، سب کی حاجتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور پوری فرمائے، اور سب کی ضروریات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ سب کو اللہ تعالیٰ استقامت اور ثابت قدمی دے، سب کے اولاد کو اللہ نیک بنائے، سب کو اللہ صحت تندرستی سے نوازے۔ جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ انہیں نیک اولاد دے، جن کے پاس جاب نہیں، اللہ ان کو جاب دے، ان کو اللہ رزق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔